کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو آگ میں تپ کر کندن بن جاتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی لیڈر کی ہے، نیلسن منڈیلا۔ اس کہانی کی بنیاد ہے ایک زہر، ناانصافی کا زہر، ایک ایسا سسٹم جو انسانوں کو صرف ان کے رنگ کی وجہ سے بانٹ دیتا تھا۔ اور نیلسن منڈیلا کو جس آگ سے گزارا گیا وہ 27 سال تک سلاخوں کے پیچھے جلتی رہی۔ یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے کڑا امتحان تھا، ان کی قید۔ تو چلیں ان کے سفر کی شروعات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناانصافی کے خلاف یہ چنگاری، یہ آگ آخر بھڑکی کیسے۔ سال تھا 1918۔ مویزو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں نیلسن منڈیلا پیدا ہوئے۔ وہ ایک ایسے ظالم نظام کے سائے میں بڑے ہوئے جہاں نسلی ناانصافی کی تلخ اور بے رحم حقیقت ہر طرف، ہر کونے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نظام کا نام تھا اپارتھائیڈ، مطلب ایک ایسا سرکاری نظام جہاں نسل کی بنیاد پر تفریق اور علیحدگی قانون کا حصہ تھی۔ اس کے تحت سیاہ فام جنوبی افریقیوں سے ان کے بنیادی انسانی حقوق، ان کا وقار سب چھین لیا گیا تھا۔ ایسے میں ناانصافی کے اس گھٹن زدہ ماحول میں منڈیلا نے خاموش رہنے سے صاف انکار کر دیا، اور یہیں سے ان کے سفر کا اگلا باب شروع ہوتا ہے، مزاحمت کا باب۔ منڈیلا نے افریقی نیشنل کانگریس جوائن کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس تحریک کی سب سے مضبوط، سب سے گونجتی ہوئی آواز بن گئے۔ انہوں نے اس سسٹم کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا، ایک ایسا سسٹم جو انہیں اور ان کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دینا چاہتا تھا۔ شروع میں ان کا یقین پرامن احتجاج پر تھا، لیکن جب ہر پرامن آواز کا جواب گولی اور تشدد سے دیا جانے لگا تو کہانی میں ایک فیصلہ کن موڑ آیا۔ تب بنیاد رکھی گئی اوموکھنتو ویسز ویکھی، یعنی قوم کا نیزہ۔ پھر آیا سال 1963 جب انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ریونیا ٹرائل کے دوران انہوں نے تاریخ کی ایک ایسی تقریر کی جو ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، اور اس کا اختتام ان الفاظ پر ہوا: یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے میں مرنے کو تیار ہوں۔ ان الفاظ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عدالت نے انہیں سزائے موت تو نہیں دی، لیکن ایک ایسی سزا سنا دی جو شاید موت سے بھی بدتر تھی، عمر قید۔ اور بس یہاں سے منڈیلا کی زندگی کا سب سے سیاہ، سب سے لمبا باب شروع ہوتا ہے، قید کے وہ طویل سال۔ 27 سال، سوچیں ذرا، پورے 27 سال۔ اپارتھائیڈ حکومت کو لگا تھا کہ اتنا لمبا عرصہ ان کے عزم کو، ان کی ہمت کو توڑ کر رکھ دے گا۔ ان 27 سالوں میں سے بھی 18 سال انہوں نے رابن آئلینڈ پر گزارے، ایک چھوٹی سی تنگ و تاریک کوٹری میں، انتہائی صفاقانہ، غیر انسانی حالات میں۔ حکومت نے ان سے ان کا نام تک چھین لیا۔ اب وہ نیلسن منڈیلا نہیں بلکہ صرف ایک نمبر تھے، قیدی 466/64۔ کوشش یہی تھی کہ ان کی پہچان کو مٹا دیا جائے، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، منڈیلا کی روح کو نہیں۔ مگر جیل کی ان اونچی دیواروں کے پار ایک ایسی تحریک اٹھ رہی تھی، ایک ایسی لہر اٹھ رہی تھی جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھنے والی تھی۔ قیدی نمبر 466/64 اب صرف ایک قیدی نہیں بلکہ دنیا بھر میں آزادی کی ایک علامت بن چکا تھا۔ ہر بر اعظم میں احتجاج کی آگ پھیل گئی۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے جنوبی افریقہ پر پابندیاں لگا دیں، اور آہستہ آہستہ اپارتھائیڈ کے اس ظالم نظام کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ اور پھر وہ دن آیا، 11 فروری 1990، وہ تاریخی لمحہ۔ 27 لمبے کٹھن سالوں کے بعد نیلسن منڈیلا نے جب جیل سے باہر آزادی کی طرف اپنا پہلا قدم رکھا تو پوری دنیا نے سانس روک کر یہ منظر دیکھا، اور پھر ان کے ساتھ جشن منایا۔ یہاں سے ان کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز، سب سے غیر معمولی باب شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اس آزادی کے ساتھ کیا کیا۔ سوچیں، رہائی کے صرف 4 سال بعد 1994 میں منڈیلا ملک کے پہلے جمہوری الیکشن میں جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ وہ شخص جسے ایک قیدی نمبر بنا دیا گیا تھا، اب آزادی کی سب سے بڑی علامت بن کر اپنے ملک کی قیادت کر رہا تھا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ تھا، اپنی زندگی کے 27 قیمتی سال چھین لیے جانے کے بعد منڈیلا کون سا راستہ چنیں گے، انتقام کا یا مفاہمت کا؟ انہوں نے معافی کا راستہ چنا۔ انہوں نے غصے پر اتحاد کو اور نفرت پر امن کو ترجیح دی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت، انہوں نے اپنی صدارتی حلف برداری کی تقریب میں ان جیلرز کو بھی بلایا جو کبھی ان پر پہرا دیا کرتے تھے۔ تو آخر میں دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ میراث کیا ہے جو آگ میں تپ کر بنی اور آج بھی دنیا کو راستہ دکھا رہی ہے۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی ہمیں کچھ بہت گہرے، بہت طاقتور سبق سکھاتی ہے۔ پہلا سبق، انصاف کے لیے اپنی جنگ کبھی مت چھوڑیں۔ دوسرا، اصل طاقت بدلہ لینے میں نہیں، معاف کر دینے میں ہے۔
तीसरा, सच्ची लीडरशिप अपनी अना की नहीं, कुर्बानी की बात करती है। और शायद सबसे अहम सबक, उम्मीद। उम्मीद एक ऐसी शमा है जो गहरे से गहरे अंधेरों में भी रोशन रह सकती है। क्योंकि उनकी कहानी हमें एक बात सिखाती है कि एक अकेला इंसान अगर उसमें हिम्मत हो तो वो पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है।